بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناب الحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریئل ٹی وی۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز حادثات کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کی جانب بڑھیں، میں پاکستان میں ہونے والے چند دل خراش حادثات پر نظر دوڑانا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کا فوکر جہاز جو 25 اگست 1999 کو گلگت سے اسلام آباد آتے ہوئے راستے میں غائب ہو گیا تھا، آج تک نہ مل سکا۔ اس کی تلاش نہ صرف جہازوں اور ہیلی کاپٹروں سے کی گئی بلکہ جنات، پریوں اور ستاروں سے بھی پوچھ لیا گیا، مگر سب نے ایک ہی بات کہہ دی کہ ان کی کرامات صرف گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کے نقل و حمل تک محدود ہے۔ جدید دور کی مشینوں سے وہ بھی آگاہ نہیں۔ اس جدید دور کی تمام تکنیکی صلاحیتوں، سعی و تغیر کی سرزمین میں ستاروں پر کمند ڈالنے والوں، نجومیوں، جنات اور موکل رکھنے والے کامل پیروں اور سورج، چاند اور ستاروں کی چال پر نظر رکھنے والے جوتشیوں کی موجودگی کے باوجود اس جہاز کی ہمالیہ کے پہاڑوں میں گمشدگی کا معمہ 27 برس میں حل نہ ہو سکا۔ اس دل خراش واقعے کے بعد جو ایک امید بے نظیر بھٹو کے گلگت میں ہوائی اڈے بنانے کے اعلان سے بندھی تھی، وہ بھی ان کے جیالے صدر فاروق لغاری نے چوٹی زرعی میں ہوائی اڈہ بنا کر توڑ دی۔ چوٹی زرعی میں فاروق لغاری کی ذاتی بنجر زمین کو زرعی زمین کے عوض خرید کر بنائے جانے والے اس ایئرپورٹ پر آج تک کسی جہاز کے اترنے کی اطلاع مجھ تک نہیں پہنچی، کیونکہ یہ ڈیرہ غازی خان کے جن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ان کو ملتان کا ہوائی اڈہ اس سے زیادہ نزدیک پڑتا ہے۔ پی آئی اے کا ایک اور جہاز ایئر بس A300 جو کھٹمانڈو کے فلائٹ نمبر 268 کے طور پر محو پرواز تھا، 28 نومبر 1992 کو ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے ہی نزدیکی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک دفعہ کھٹمانڈو جاتے ہوئے مجھے پائلٹ کیبن میں سفر کی اجازت ملی، تو وہاں بیٹھے ہوئے میرے استفسار پر پائلٹ نے بتایا کہ اس پہاڑوں میں حادثے کا شکار ہونے والا بدقسمت جہاز کیسے گرا تھا۔ جہاز پاکستان سے جاتے ہوئے ہندوستان کے شہر کانپور کے اوپر سے جب کھٹمانڈو شہر کے نزدیک پہنچتا ہے تو ہوائی اڈے کے لیے بتدریج اونچائی 1000 فٹ کے حساب سے وقفے سے کم کی جاتی ہے۔ اس دن پہاڑوں پر بادلوں کی وجہ سے نظر بھی کم آ رہا تھا، تو ایسے ہی پائلٹ نے غلطی سے جہاز کی اونچائی وقفے سے پہلے کم کر دی اور جہاز زمین سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ اس حادثے میں جہاز میں سوار 168 مسافر سب کے سب بھی جاں بحق ہو گئے۔ 1 جولائی 2006 کو پی آئی اے کا فوکر جہاز جو ملتان سے 41 مسافروں کے ساتھ فلائٹ نمبر PA268 کی پرواز پر تھا، اپنے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی انجن بند ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا، جس میں جہاز میں سوار تمام مسافروں میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ اس حادثے پر ملک بھر میں شدید لے دے ہوئی اور پاکستان کی قومی ایئر لائن نے اصولی فیصلہ کر لیا کہ وہ فوکر کے جہازوں کو ATR جہازوں میں بدل دے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک فوجی فوکر جہاز شمالی جنوبی صوبے خیبر پختونخوا میں بھی حادثے کا شکار ہو چکا تھا، جس میں ایئر فورس کے چیف علی سوار تھے۔ جہاز بدل دیے گئے اور اب فوکر کی جگہ فرانس سے درآمد کیے گئے ATR جہاز قومی ایئر لائن کے جہازوں کے بیڑے میں شامل ہو چکے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ جہازوں کی حادثات کی مین وجہ کیا ہے۔ ابھی تک جتنے حادثے پیش آئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان حادثات کی 3 بڑی وجوہات تھیں: فنی خرابی، قدرتی عوامل اور انسانی غلطی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جدید طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات کے امکانات کو کم سے کم کیا گیا ہے۔ جہازوں میں متبادل انجن کسی بھی فنی خرابی کی صورت میں بحفاظت جہاز کو کسی بھی محفوظ جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ انسانی مہارت کے دانشمندانہ استعمال سے فنی خرابی کی صورت میں بھی جدید جہازوں کو منزل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ قدرتی عوامل میں موسم کی خرابی اولین ہے، اس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ پاکستان میں پیش آنے والے حادثات میں خوجہ ایئر لائن کی تباہی کی وجہ موسم کی خرابی بتایا جاتا ہے، جبکہ اس بدقسمت جہاز کو ایسے خراب موسم میں اترنے سے روک کر
इस हादसे से बचाया जा सकता था। इंसानी गलती एक ऐसी वजह है जो हर सूरत में इन हादसात के पीछे कार फरमा होती है, चाहे फनी खराबी हो या मौसम की। इंसान की महारत से हादसा से बचा जा सकता है। जहाज़ों की देखभाल, मरम्मत, सफाई और उड़ान भरने से पहले मुआयना सब इंसानी मुशाहदे के मुतकाजी है। बेहतरीन इंसान महारत की एक एयरलाइन के अदारे को इंतजामी सतह पर चलाने से लेकर जहाज़ों को उड़ाने और मुसाफिरों के सफ़र को आरामदा बनाने तक ज़रूरत होती है। बदअनवानी, सिफारिश और रिश्वतस्तानी ने बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदारों को अंदरूनी तौर पर तबाह करके रख दिया है। कौमी एयरलाइन को सियासी जमातों ने अपने कारकुनान के लिए वजीफे का जरिया बना रखा है। ऐसे पायलट भर्ती किए हुए हैं जिनकी बुनियादी तालीम ही नहीं थी। ऐसे लोगों को इन अदारे की सरबराही दी गई जो उस अदारे में अदनी दर्जे की मुलाजमतों के लिए दिए गए इम्तिहानात में भी फेल हो चुके थे। ऐसे वजीर इस अदारे को चलाते हैं जिनकी अपनी एयरलाइन की कंपनी थी और इनका मुकाबला कौमी एयरलाइन से था। जब अदारे तबाह होते हैं तो ऐसे हादसा जन्म लेते रहते हैं। जब तक अदारों में बेहतरी नहीं आएगी ऐसे हादसा होते रहेंगे और ये जहाज़ यूं ही गिरते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।